السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے رمضان کی فضیلت۔ محترم ناظرین، رمضان بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، خیر و برکات سے یہ مہینہ پر ہے۔ انسان جو چاہتا ہو کہ نیکیوں کو خوب سے خوب سمیٹے، جو چاہتا ہو کہ خوب اچھائیوں کو اپنے دامن میں بھر لے، جو چاہتا ہو کہ ہر طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنوار لے جائیے، اس کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کی قدر کرے۔ اس کی فضیلتیں بہت سی ہیں، ہم صرف چند ایک فضیلتوں کا تذکرہ کریں گے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب جو دستور بندگی اور دستور زندگی ہے، اس کتاب کو اور اس مبارک کلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ آپ اس سے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اس کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ یہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا دورہ کیا جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ تمام مہینوں کے علاوہ اس مہینے میں قرآن کا دور ہوتا ہے۔ تراویح کی صورت میں ہم پورے قرآن کو بہت سے مقامات پر سنتے ہیں۔ خود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ پورے قرآن کو جبریل علیہ السلام کے پاس پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، اور یہ قرآن کا دورہ چلتا تھا۔ اور جب آخری سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں 2 مرتبہ پورے قرآن کو ختم کیا۔ تو یہ رمضان قرآن کے ختم کرنے کا، قرآن کے خوب پڑھنے کا مہینہ ہے، جو دوسرے مہینے اس خصوصیت سے بھی خالی ہیں۔ پڑھنے والے تو سال بھر پڑھتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو تعلق اور جو گہرا ربط دونوں کے درمیان ہے، قرآن اور رمضان کے درمیان، دوسرے مہینے میں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تیسری چیز جو رمضان کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سخاوت و فیاضی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں سب سے اعلیٰ تھے ہمیشہ زندگی میں، لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، قرآن کا مدارسہ ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ آپ خیر میں، نیکی میں، اچھائی میں، بھلائی میں، ہر اعتبار سے تیز و تند آندھیوں کی مانند ہوا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان دوسرے مہینوں میں ممتاز اس اعتبار سے ہے، اس کی فضیلت اس اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ سخاوت و فیاضی کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ خوب سے خوب دریا دلی کا مظاہرہ کریں، اللہ کی راہ میں اپنی دولتوں کو لٹائیں، مالوں کو قربان کریں، اور خوب اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ داخل ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک آواز لگانے والا، ایک ندا لگانے والا یہ صدا لگاتا ہے کہ اے نیکیوں کے طلبگار، اے اچھائیوں کے طالب، آؤ آگے بڑھو، نیکیوں کو صدقہ و خیرات کے ذریعہ اور دیگر اچھائیوں کے ذریعہ نیکیوں کو جمع کرو، اچھائیوں کو جمع کرو، اپنے دامن میں خوبیوں کو بھر لو، اور اے برائیوں کے طلبگار، اے گناہوں کے طالب، تم دور ہٹو، تم پیچھے جاؤ۔ تو یہ رمضان کے داخل ہوتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک خصوصیت کے ساتھ اللہ کی جانب سے صدا لگانے والا، آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے کہ نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، ہم تمہارے اس قدم بوسی کے لیے تیار ہیں، آگے بڑھو، نیکیوں کو جمع کرو۔ یہ سبقت کا موقع ہے، یہ خیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانو اور خیر اور برکات کو جمع کر لو۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں خصوصیت اس رمضان کے مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے میں عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی سامنے رکھیں کہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بہت ہے۔ اس رمضان میں اگر عمرہ کرتے ہیں تو ثواب حج کرنے کے برابر ملتا ہے۔ تو یہ بھی رمضان میں اور اس مہینے کی خاص فضیلت ہے، خاص خصوصیت
خصوصیت ہے، دوسرے مہینے اس چیز سے خالی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی رمضان میں عمرہ ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس میں بھی اہتمام کریں تاکہ ہم بھی اس فضیلت کو پالیں، اس نیکی کو اور اس اچھائی کو حاصل کریں۔ المہم یہ چند چیزوں کا تذکرہ ہم نے کیا ہے کہ رمضان کی ڈھیر ساری فضیلتیں ہیں، ڈھیر ساری خوبیاں ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے اور ان خوبیوں کے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس جانب سبقت کریں، اس کی اہمیت اور فضیلت کو جانتے ہوئے، اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے، اس کی نیکیوں سے اور اس مہینے کے برکات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں